بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 9 ذی الحج یوم عرفہ پاکستان کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالی روزہ رکھنے کا اہتمام بھی جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ایکٹیویٹی جو کل فجر کی نماز سے جو ہے وہ شروع ہوگی، 9 ذی الحج سے شروع ہوگی، وہ ایام تشریق کی تکبیرات ہیں، یعنی اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بڑائی کو بلند کرنا ہے۔ مردوں کے لیے تو یہ سب کچھ بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ہر فرض نماز کی ادائیگی کے بعد فوراً ہی بآواز بلند تکبیرات جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں۔ لیکن ہم خواتین کے لیے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عادت نہیں ہوتی اور تو بھول جاتے ہیں، تو یہ بڑی ضروری جو ہیں تکبیرات ہیں جن کو ہمیں ہر حال میں 9 تاریخ یعنی کل صبح فجر سے شروع کرنا ہے، اور 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات جو ہیں وہ ہم نے بلند کرنی ہیں۔ تکبیرات کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ کم از کم ایک بار فرض جو ہیں ان کی ادائیگی کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اتنی آواز سے کہنا کہ ہم خود سن لیں، بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایک نہیں 3 دفعہ کہہ لیں تو سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ ایام ذی الحج ان کا پہلا اشرا خصوصیت کے ساتھ اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کا ہے، جس کا عملی مظاہرہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے چپے چپے سے اکٹھے ہو کر خانہ کعبہ کے طواف سے لے کر اور مینا اور عرفات اور مزدلفہ اور جمرات اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بزرگی کے لیے کرتے ہیں، اور بقیہ مسلمان جو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں وہ بھی ان ایام میں ان مسلمانوں کے ساتھ اس طرح شامل ہوتے ہیں کہ پہلی ذی الحج کا جو چاند ہے وہ دیکھنے کے ساتھ ہی ناخن اور بال وغیرہ کتروانا جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ ایک مجنوں کسی کیفیت ہے حج، ایام حج، عشرہ ذی الحج ایک مجنونانہ کیفیت ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اچھی لگتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بالکل سائیڈ لائن کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اے میرے بندے تو میرے لیے ہو جا اور میں تیرے لیے ہو جاؤں گا۔ تو کل یوم الدعا ہے، بہت بڑا دن ہے، کل ظہر سے لے کر اور مغرب سے پہلے تک کی جو اوقات ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ ہمیں دعاؤں کے لیے وقف کرنے ہیں، انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک سال موجودہ اور ایک اگلا آنے والا سال جو ہے اس کی خطاؤں کا جو ہے وہ کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب اتنے فضائل اتنی آسانی کے ساتھ مل رہے ہوں تو کون ہوگا جو ان فضائل کے لیے بڑھ چڑھ کر محنت نہیں کرے گا۔ آئیے ایام تشریق کی تکبیرات کو دہراتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ۔ ہماری وہ بہنیں کہ جن کے ایام خاص ہیں اور وہ نماز عذر ہے، ان کو نماز ادا نہیں کر سکتی، لیکن تکبیرات وہ بھی جو ہیں پڑھ سکتی ہیں۔ تکبیرات پڑھیے، اور یوم الدعا ہے اس کو کیجیے، یہ ساری عبادات سے آپ فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دیا ہے، اس دن کو ضائع مت کیجیے گا۔ اچھا، ایک مشورہ اور کہ اکثر بھول جاتا ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ہی فوراً ہی سلام پھیرتے ہی ہم نے تکبیرات جو ہیں وہ کہ پڑھنی ہیں، تو آپ ایسے کیجئے کہ اپنی جائے نماز کے اوپر ایام تشریق یہ لکھ کر ایک چٹ لگا لیجئے، اور اسی جائے نماز پر جب آپ نماز ادا کریں گی سجدے کی جگہ پر آپ چٹ لکھ کے لگا لیجئے، تو جیسے ہی آپ سلام پھیر کر فارغ ہوں گے تو آپ کو جو ہے فوراً نظر آ جائے گا، اور آپ فوراً تکبیرات جو ہیں وہ پڑھ لیں گے۔ اور ویسے بھی گھر میں بچوں کے ساتھ مل کر بھی چلتے پھرتے تکبیرات کو بلند کیجئے۔ 9 سے 13 تاریخ تک تکبیرات کو بہت کثرت کے ساتھ اپنے گھروں میں بلند کیجئے، اپنے گھروں کو تکبیرات سے آباد کیجئے، اپنے گھروں کی بے برکتیوں کو نکالیے، اپنے گھر کی پریشانیوں کو نکالیے، اپنی زندگی کی پریشانیوں کو نکالیے۔ پریشانی چھوٹی، اللہ بہت
اللہ